لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤلن الحق بالحق أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي جواز للجنة. صلوات بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، بزرگان قوم ملت، سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر لمحہ ہر پل اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول عزیز الحسن ابن بدر الحسن رشیدن بانو بنت نثار احمد شریف الحسن ابن بدر الحسن نواز بانو بنت مبارک بند حسن ابن بدر الحسن جمیلہ حسن بنت محمد رفیق بیز کی ہوئی کو حسان کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بھیجیے محمد محمد وآل محمد. صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل
قبولیت کے لیے اور اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے اور اپنی تمام تر عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ پر باب الغائش عمر بن ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی خصوصی نگاہ کرم کے لیے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرم ہے حضرات چہردہ معصومین کا کہ کاتب تقدیر میں ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بن دیے۔ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہماری شہرگ حیات میں دوڑتے ہوئے لہو سے زیادہ تیز علی کی محبت کو روا دوا کر دیا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت آسمانوں میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے اس کائنات کی گھٹن میں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات کو یا اہل بیت کی خوشی سے عبارت کیا یا اہل بیت کے غم سے عبارت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کر لینے کے بعد بھی یہ عزادار قوم نہ گمراہ ہوئی نہ بیراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا حد سے زیادہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہو اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہو، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت سے بڑھ کر ہمارے دامن کو تھام لیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح سے ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہوتا ہے کہ جو لاوارث ہو اور جن کا مالک و وارث پردہ غیب میں موجود ہو۔ علی کی محبت کبھی سوغات دیتی ہے تو کبھی امتحان لیتی ہے۔ یہ فکرہ ذہن میں رہے کہ محبت علی کبھی امتحان لیتی ہے تو کبھی سوغات دیتی ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سوغات لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تحفہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، گفٹ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور امتحان سے کتراتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ ہمارا وجود اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم مبتلا امتحان عشق ہو سکیں، اس لیے کہ امتحان عشق کے لیے سلمان کی ضرورت ہوتی ہے، ابو ذر کی ضرورت ہوتی ہے، مقداد کی ضرورت ہوتی ہے، قمر کی ضرورت ہوتی ہے، ابو ذر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جیسے اور امتحان عشق علی یہ امکان
دے دیں اور ہم راہ امتحان میں ثابت قدم رہے، کہ فکرہ ذہن میں رہے کہ علی کی محبت کبھی سوغات دیتی ہے تو کبھی امتحان لیتی ہے۔ چنانچہ صاحب فضائل مرتضوی اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا جو خدا والا تھا، جو مومن تھا، جو نیک تھا، جو طیب و طاہر تھا۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ تجارت کا دستور یہ ہے کہ کبھی آپ کے کچھ پیسے کسی پر نکل رہے ہیں تو کسی کے پیسے آپ پر بھی نکل رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ لیکن ایسا ہوا کہ زمانے نے کروٹ بدلی، ایسا انقلاب آیا کہ تاجر کی پوری تجارت ڈوب گئی، تاجر کی پوری تجارت ڈوب گئی۔ اب جس کے اوپر اس کے پیسے نکل رہے تھے وہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں، اور جس کے پیسے اس کے اوپر نکل رہے تھے وہ اس سے مانگنے لگے۔ جہاں بھی مل گئے سرے راہ چلتے چلتے ٹوکنے لگے کہ ہم کو ہمارا پیسہ دو، ہم کو ہمارا قرضہ دو۔ اب ایک ایسا انسان کہ جس کی عزت ہر شہر میں ہوتی ہو، جس کو ہر انسان جھک کر سلام کرتا ہو، اب اگر سرے راہ چلتے چلتے کوئی بھی انسان اس کو توڑ دے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور ایک ایسا تاجر جو غیرت مند بھی ہے، جس کا مخیر ہونا سب کے اوپر ثابت ہو چکا ہے، یہ نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اب چنانچہ ہوا ایسا کہ پہلے لوگ گھر پہ آگے تقاضا کرتے تھے، اب سرے راہ چلتے چلتے کہیں بھی کسی نے تقاضا کر لیا۔ اس کو بڑا صدمہ ہوا، ایک مرتبہ گھر میں آیا اور آنے کے بعد میں پروردگار عالم سے دعا کی، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ کیا دعا کی؟ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، دیکھ یہاں پر درس دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہونا تو اہل بیت کا وسیلہ بنانے کے دعا مانگنا۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ اس نے دعا کی، پروردگارا مجھے اس ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں پیغمبر کی حدیث آئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ، جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو سفر کر جاؤ۔ اس نے اس حدیث کے یاد آنے کو والد سمجھا، اس نے کہا چلو ہم یہاں سے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں چلتے ہیں، وہاں تجارت کریں گے، وہاں بزنس کریں گے، وہاں کاروبار کریں گے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم سب کے قرضے کو واپس کر دیں گے، سب کے پیسوں کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ یہ اپنے شہر سے چلا، کہاں چلا؟ کوفے میں آیا۔ کوفہ اس زمانے میں مرکز تجارت تھا۔ اب یہ بازار کوفہ پہنچا، وہاں پر مزین دکانیں، پر آرائش دکانیں، قیمتی دکانیں، ارزش مند دکانیں۔ ایک دکان کو دیکھا، چھوڑ دیا، دوسری دکان کو دیکھا، آگے بڑھا، تیسری دکان کو دیکھا، آگے بڑھا، چوتھی دکان کو دیکھا، آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس کی نگاہ ایک ایسی دکان پر پڑی جو جواہرات تھی۔ اب اس نے دکان کے اندر دیکھا کہ جو مالک کی جگہ پر بیٹھا تھا مالک کا، کیا دیکھا کہ اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، اس کی جبین پر نشان سجدہ بھی ہے، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اللہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھنے میں یہ تو خدا والا لگ رہا ہے، دیکھنے میں یہ تو اللہ والا لگ رہا ہے، چلو اسی کے پاس میں اپنی حاجت کو بیان کرتے ہیں، اسی کے پاس میں اپنی مشکل کو بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری مدد کر دے، ہو سکتا ہے ہماری خدمت کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے وقفہ ستایا ہوا ہے، دکان میں داخل ہوا، مسافر تھا، وقفہ ستایا ہوا تھا، بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اب جیسے ہی مالک دکان ایسے دیکھا، فوراً گھبرا کے کہنے لگا کہ تیرا حیولہ تو یہ نہیں بتاتا ہے، تیرا حلیہ تو یہ نہیں بتاتا ہے کہ تو میری دکان سے بھی کچھ خرید سکے۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، تیرا حلیہ تو یہ نہیں بتاتا ہے کہ تو میری دکان سے کچھ خرید سکے۔ مسافر تھا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے صحیح پہچانا، میں آپ کی دکان سے کچھ خریدنے نہیں آیا ہوں۔
نہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ میں آپ سے کچھ خرید سکوں. کہا پھر آئے کیوں ہو؟ کہا بھائی میں ہوں مسافر، میری تجارت ڈوب گئی ہے. میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ مومن ہیں، آپ نیک ہیں. تو میں نے کہا آپ سے مشکل بیان کی جائے، آپ میری مدد کر دیں گے؟ تو اس نے کہا حاجت تو بیان کر، حاجت تو بیان کر. اب جیسے اس نے کہا حاجت بیان کر تو آنے والے مسافر نے کہا کہ اگر ہو سکے تو علی کے نام پہ کچھ دے دو. کیا کریں اگر ہو سکے تو علی کے نام پر کچھ دے دو. اب جیسے ہی اس نے نام نامی اس میں گرامی جناب امیر سنا، فوراً ایسا لگا کہ اس کی شہر کے حیات میں کسی نے خون کی جگہ بغض کی آگ کھول دی ہو. فوراً دل ملا کے اٹھا، جھجلا کے اٹھا، کہنے لگا کہ جب تیرا علی اتنا بڑا امیر ہے تو تجھ سے بھی کیوں منگوا رہا ہے؟ یہ کہہ کے مسافر کے گریبان میں ہاتھ کو دیا اور یہ کہہ کے دکان سے دھکا دے دیا، دکان سے باہر کر دیا. یہ مسافر تھا، وقت کا ستایا ہوا تھا، مسافر تھا، وہاں سے نکلا. اب زار روتا ہوا بڑی توجہ چاہتا ہوں اللہ نے محترم، یہ ایک واقعہ، یہ ایک معجزہ، لیکن اس میں ایسے ایسے بعض و نصیحت پوشیدہ ہیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں. دیکھیے کہ نکلا وہاں سے، زار روتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ وہیں سے اس نے نجف کا رخ کیا اور نجف کا رخ کرنے کے بعد میں کہتا ہے یا علی میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اس نے مجھے ذلیل کیا، اس نے مجھے رسوا کیا، اس نے مجھے بھگایا. مولا میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آپ کا نام نااہل کے سامنے لیا. کیا کہنے سبحان اللہ. مولا میں نے آپ کا نام نااہل کے سامنے لیا کیوں؟ مولا مجھے معاف کیجئے گا. جو آپ کے نام کی تعظیم نہ جانتے ہوں، جو آپ کے نام کی تکریم نہ جانتے ہوں، ان کے سامنے میں نے آپ کا نام کیوں لیا؟ مولا مجھے معاف کرنا. اب یہ روتا ہوا وہاں سے چلا. صاحب فضائل منتظمی تحریر فرماتے ہیں کہ بازار کوفہ سے نکلا، ایک بستی میں پہنچا، وہاں پر دیکھا ایک حسین محل تھا، ایک خوبصورت محل تھا. محل کی اوٹ پر ایک پاکیزہ صورت خاتون طہارت کے حجابوں میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی. اس کی نگاہ گزرنے والے مسافر پر پڑی جس کا لباس پوشیدہ تھا. اب جیسے اس کی نگاہ مسافر پر پڑی، ایسا لگا کہ جیسے مذہب نے مذہب کو پہچانا ہو، مرکز نے مرکز کو پہچانا ہو، عشق نے عشق کو پہچانا ہو. مومنہ بولی ٹھہر جا. مسافر تھا، ٹھہر گیا. مومنہ بالا خانے سے نیچے آئی، آنے کے بعد میں کہا ذرا میرا قریب آیا. کہا کہ کوفی تو لگتا نہیں ہے، مسافر لگ رہا ہے. کہا ہاں بی بی میں مسافر ہوں، کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں. کہا ضرورت مند بھی لگ رہا ہے، فقیر بھی لگ رہا ہے. تو آنے والے مسافر نے کہا مومنہ ضرورت مند تو ہوں لیکن کوفے والوں سے نہیں ہوں. بڑی توجہ چاہتا ہوں اللہ نے محترم. کہا ضرورت مند تو ہوں لیکن کوفے والوں سے ضرورت مند نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہا بی بی میں کیا بتاؤں، جس شہر میں نام علی کی تعظیم نہ ہوتی ہو، جس شہر میں نام علی کا اکرام نہ ہوتا ہو، جس شہر میں نام علی کی تکریم نہ ہوتی ہو، اس شہر کے لوگوں سے حاجت کیا بیان کرنا، اس شہر کے لوگوں سے مشکل کیا بیان کرنا. دیکھیے یہاں پر درس کیا جا رہا ہے کہ حاجت اسی سے بیان کرنا کہ جس کے دل میں ہے جناب علی. کیا کہنے سبحان اللہ. آنے والے مسافر نے کہا بی بی اس شہر کے لوگوں سے حاجت کیا بیان کرنا جو نام علی کی تعظیم نہ جانتے ہوں، جو نام علی کی تکریم نہ جانتے ہوں، جو نام علی کا احترام نہ جانتے ہوں. تو مومنہ نے کہا مسافر شہر میں سب تو جیسے ہی ہوتے ہیں، حاجت تو بیان کرنا نہیں بی بی. ایک مرتبہ
بادشاہ نجف کے حضور شرمندہ ہو چکا، اب میں اپنی حاجت کو نہیں بیان کروں گا، اب میں دوبارہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ مومنہ نے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حاجت بیان کر۔ کہا نہیں بی بی، میں حاجت نہیں بیان کروں گا، میں اس کی مشکل نہیں بیان کروں گا۔ مومنہ نے کہا، ایک مرتبہ مسکرائی اور مسکرانے کے بعد میں کہتی ہے اتنی دیر سے میں سے باتیں کر رہی ہوں، کیا تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میرے دل میں بھی وہی رہتا ہے تو تیرے دل میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ محمد والے محمد۔ مومنہ نے کہا اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں، کیا تیری سمجھ میں نہیں آتا میرے کعبہ دل میں وہی بستا ہے جو تیرے دل میں بستا ہے؟ کہا میں بھی تو علی کی فدائی ہوں، میں بھی تو علی کے اوپر جان قربان کرنے والی ہوں۔ کہا اب جو ہو سکے اپنی حاجت بیان کر۔ اب جیسے ہی سائل نے سنا اس کی آنکھیں بھر آئی، آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی، اب رونے لگا مسلسل، اور اس نے کہا بی بی اگر کچھ دینا ہی چاہتی ہے تو علی کے نام پہ کچھ دے دو۔ پھر وہی جملہ کہا جا وہاں کہا تھا اگر ہو سکے تو علی کے نام پہ دے دو۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ مومنہ نے جیسے نام علی سنا فوراً علی کے نام کے احترام میں جھکی، اور جھکنے کے بعد میں کھڑی ہوئی۔ اب میری طرف دیکھیں گے، بڑی توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، اس کے ہاتھ کلائیوں تک آئے، کنگنے کٹولے چھوڑ دیے، پھر اس کے ہاتھ کانوں تک آئے، گوشواروں کو ٹٹولا چھوڑ دیا، پھر اس کے ہاتھ گردن تک آئے، ایک قیمتی ہار پہنے ہوئے تھی، ہار کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں مسافر کی طرف پیش کیا، یہ کہتے ہوئے کہ کیا بتاؤں علی کا نام بڑا ہے صدقہ چھوٹا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ علی کا نام بڑا ہے صدقہ چھوٹا ہے۔ تاجر تھا، مسافر تھا، پیسے والا تھا پہلے، ابھی اس کی تجارت ڈوبی ہے، اس نے ہار کو دیکھا کہ تو بڑا قیمتی ہار ہے، بڑا ارزش مند ہار ہے، اس نے ہار کو جیب میں رکھا اور وہاں سے پلٹا نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو وہاں سے بھاگتے کہ کہیں اس لٹیرے کے طریقے سے کوفے میں کوئی اور نہ مل جائے جو ہم سے چھین لے، جو ہم سے لوٹ لے، پھر دوبارہ واپس اس کی دکان پہ آیا۔ اسے کہتے ہیں کیفیت عشق، بھاگا نہیں وہاں سے، دوبارہ پلٹ کر اس کی دکان پر آیا۔ اب جو اس نے دکان کے مالک نے دیکھا پھر غرا کے بولا کہ پھر آ گیا میری دکان پر۔ مسافر نے کہا اب بھی آیا تو ہوں لیکن تجھے تیری حیثیت بتانے آیا ہوں، اب بھی آیا تو ہوں لیکن تجھے تیری اوقات بتانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد وہی ہاتھ نکالا، کہا دیکھ ابھی تو نے کیا کہہ کے بھگایا تھا کہ جب تیرا علی اتنا بڑا امیر ہے تو تجھ سے بھیک کیوں منگواتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی ہاتھ نکالا، نکالنے کے بعد یہ کہا دے دیا میرے مولا نے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اس نے ہاتھ کو نکالا، کہا دیکھ تو نے جس کے نام پہ بھگایا تھا کہ جب تیرا علی اتنا بڑا امیر تجھ سے بھیک کیوں منگواتا ہے، کہا دے دیا میرے مولا نے۔ اب اس نے ہاتھ کو غور سے دیکھا، بڑی توجہ سے دیکھا، اس نے مسافر کے گریبان میں ہاتھ دیا، دکان سے باہر گیا، دکان کو بند کیا، بھاگتا ہوا گھر میں آیا۔ کچھ سمجھے کس نے ہاتھ دیا؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ یا علی یا علی محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ جس نے ہاتھ دیا تھا وہ اسی کی زوجہ تھی۔ اب بھاگتا ہوا گھر میں آیا، دوڑتا ہوا گھر میں آیا، مومنہ کو آواز دی، کہاں ہو؟ مومنہ تھی، آئی، کہا کیا ہوا؟ آج بڑے پھڑائے ہوئے نظر آ رہے ہو، آج بڑے دل ملائے ہوئے آئے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ
کہ تم نے ہار کیا کیا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہار کیا کیا؟ کہا کیا بتائیں، وہ ایک سائل آیا تھا، میں نے اسے صدقہ کر دیا۔ کیا کہنے وہ سائل آیا تھا، میں نے اسے صدقہ کر دیا۔ کہا تم کیوں صدقہ کر دیا؟ اس نے نام ہی ایسا لے لیا تھا، میں کیا کرتی، میں مجبور ہو گئی، میں نے دے دیا۔ کہا تو کس کا نام لیا؟ کیا رہنے دے، تو کیا کرے گا جانتی ہے؟ کہا نہیں بتائے گی تو سزا دوں گا۔ مومنہ نے کہا سن، تو جانتا خوب ہے لیکن میری زبان سے سننا چاہتا ہے تو سن۔ اس نے امیروں کے امیر جناب امیر کا نام لیا۔ کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اب جیسے اس نے سنا تھا اچھا تو اس کا مطلب تو رافضیہ ہے، علی کی چاہنے والی ہے، علی سے محبت کرنے والی ہے۔ کہا بے شک میرے کعبہ دل میں علی بستے ہیں، میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ کہا اچھا تو پھر تجھ سے سوال ہے، تو علی کی چاہنے والی ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، میری توجہ رکھیے۔ اب اس نے کہا کہ اب میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھ جو کچھ پوچھنا ہو، پوچھ جو کچھ پوچھنا ہو۔ کہا ٹھیک ہے، چلیے بتاؤ، میں نے سنا یہ ہے کہ علی کے جو شیعہ ہوتے ہیں، علی کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ شریعت کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ علی کے چاہنے والے شریعت کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ مومنہ تھی، حاضر جواب تھی، اس نے پلٹ میں کہا کہ علی کے چاہنے والے فقط شریعت کی باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا کہنے عمل بھی کرتے ہیں۔ کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ، شوہر کی اجازت کے بنا صدقہ دینا یا زکات دینا کیسا ہے؟ تم نے اتنا قیمتی ہار، اتنا ارزش مند ہار سائل کو دے دیا، کیا مجھ سے اجازت لی تھی؟ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ دینا، زکات دینا، کسی چیز کو دینا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا تم نے مجھ سے اجازت لی تھی؟ مومنہ بولی جاہل محض علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا۔ کیا کہا؟ جاہل محض علی کی کنیز کو شریعت سکھائے گا۔ کہا دیکھ یہ کنگنے تیرے تھے، میں نے نہیں دیے، یہ گوشوارے تیرے تھے، میں نے نہیں دیے، یہ ہاتھ تو میں اپنے باپ کے گھر سے لایا۔ کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ کیا کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ کہا یہ ہار تو میں اپنے بابا کے گھر سے لائی تھی، یہ میرے بابا کی ملک ہے، تمہاری ملک تھوڑی ہے، تم اس کے مالک تھوڑی ہو، اس میں اجازت کی شرط تھوڑی ہے۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں شریعت خوب آتا ہے، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں یہاں پر دستے ادب چھوڑوں گا اور مومنہ سے عرض کروں گا، مومنہ جب یہ اتنا بڑا پورا گھر دے دینا چاہیے تھا، اسے فقیر بنا کے چھوڑنا چاہیے تھا، تو جب نہیں مومنہ بھی آواز دے تجھے کیا خبر، تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے علی کے نام پر مال حرام نہیں جاتا، مال حلال جاتا۔ کیا کہنے سبحان اللہ، یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ علی کے نام پر مال حرام نہیں جاتا ہے، علی کے نام پر مال حلال جاتا ہے۔ تو عزیزوں، اب جو لوگ عزائے سید الشہداء اور اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے نام پر ان کی جیب کتراتی ہے، وہ پیسہ دینے سے ادھر ادھر داہنے اور بائیں ہوتے ہیں، ذرا وہ اپنے مال کی خبر تو لے لیں کہ حلال ہے کہ حرام۔ جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، جنہیں سمجھنا تھا وہ سمجھ گئے۔ میں علی کے نام پر مال حرام نہیں جاتا ہے، مال حلال جاتا ہے۔ اب ان کی جیب کترا رہی ہے اہل بیت کے نام پر، ذرا وہ اپنے مال کی خبر تو لے لے۔ ایک سوال ہے، اللہم صلی اللہ محمد
علی کی چاہنے والی ہو؟ کہا بے شک علی کی چاہنے والی ہوں، علی سے محبت کرتی ہوں۔ کہا پھر تجھے تو سزا دینی چاہیے، مومنہ تھی، کہا تجھے اختیار ہے، تیرا دل چاہتا ہے دے دے۔ کہا یہ بتا تو نے کس ہاتھ سے صدقہ دیا تھا؟ مومنہ نے ہاتھ بڑھایا، کہا کہ میں نے اس ہاتھ سے صدقہ دیا تھا۔ اس نے چاقو نکالا کہ مومنہ کے ہاتھ میں قلم کیا۔ دیکھیے مومنہ نے فوراً ہی وہیں سے نجف کا رخ کیا، اور نجف کا رخ کرنے کے بعد میں کہتی یا علی کتنی جلدی حاجتوں کو قبول کرتے ہیں۔ مولا جب میں ہاتھ کو دے رہی تھی کیا کہا تھا کہ نام بڑا ہے صدقہ چھوٹا ہے، مولا یہ ہاتھ بھی آپ کے نام پہ کیا کہنے سبحان اللہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ اس نے مومنہ کے ہاتھ کو کاٹا۔ اب نہ جانے اس کو کیا چڑھا دماغ میں، کہنے لگا کہ نہیں تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گا، تیرا دوسرا ہاتھ بھی قطع کروں گا، دوسرا ہاتھ بھی بڑھا۔ مومنہ نے دوسرا ہاتھ بڑھایا، مومنہ کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ اب دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب آپ سن رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں میں نے کیا پڑھا آپ کے لیے کہ علی کی محبت کبھی سوغات دیتی ہے تو کبھی امتحان دیتی ہے۔ یہ علی کی محبت بھی امتحان لے رہی ہے، علی کی محبت ابھی امتحان لے رہی ہے۔ اب مومنہ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اب منظر یہ ہے کہ مومنہ کو پوشیدہ لباس میں گھر سے نکالا، ادھر ہاتھوں سے لہو جاری ہے لیکن ادھر زبان سے عشق علی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ یا علی قبول کرنا، یا علی قبول کرنا۔ عشق علی میں ڈوبی ہوئی گام گام چلی جا رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ کوفے کے باہر اس جگہ پہنچ جائے جہاں پر قافلے والے آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، جہاں پر قافلے والے آ کر رکتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر زندہ رہی ہو سکتا ہے شریف قافلے والے آئیں تو معالجہ کروا دیں، اور اگر میں مر جاؤں گی تو میری تجہیز و تکفین کر دیں گے۔ لہذا مومنہ اس جگہ تک اپنے آپ کو لے گئی۔ اب جیسے وہاں پر پہنچی تابع ضبط نہ کر سکی، بے ہوش ہوتے مومنہ گر پڑی۔ اب وہاں پر بغل میں ہی ایک کٹیا تھی، ایک جھوپڑی تھی جس میں ضعیف زن و شوہر رہتے تھے۔ بزرگوار کسی کام سے کٹیا سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ چاند سی شکل کی بچی کہ خون میں نہائی ہوئی زمین کے اوپر اس طریقے سے پڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ کس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، کس نے اس کو ستایا ہے، کس نے اس کو اذیت پہنچائی ہوئی۔ دوڑتا ہوا گھر میں آیا، اپنی زوجہ کو خبر دی۔ اب اس کی بوڑھی زوجہ عورتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد میں وہاں آئی، اس مومنہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں گھر میں لے کر آئی۔ اب اس مومنہ کو گھر میں لے کر آئے تو اب طبیب کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا۔ اب ڈاکٹر آئے، علاج شروع ہوا، یہاں تک کہ اس مومنہ کو غش سے افاقہ ہوا۔ اب جو غش سے افاقہ ہوا، دونوں نے پوچھا اے میری بچی، اے میری بیٹی، اے میری لاڈلی، یہ تو بتاؤ تمہارے اوپر یہ مصیبت کیسے آن پڑی، تمہارے اوپر یہ ظلم و ستم کس نے ڈھایا، ذرا ماجرا تو بتاؤ، ذرا واقعہ تو بتاؤ۔ اب جیسے انہوں نے پوچھا، مومنہ نے کہا بزرگوار کیا بتائیں، علی کی محبت میں ہمارے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، علی کے عشق میں ہمارے ہاتھ کاٹے گئے ہیں۔ اتفاق ایسا تھا، یہ انتظام قدرت ایسا تھا کہ دونوں لابلد تھے، دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، دونوں نے سجدے میں سر کو رکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اے میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ تو نے عالم پیری میں اولاد دے دی۔ کیا کہنے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ تو نے عالم پیری میں مجھے اولاد دے دی۔ اب علاج شروع ہوا، یہاں تک کہ مومنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا، مومنہ کا زخم بھر گیا۔ مومنہ نے بزرگوار سے کہا اے والد عزیز، اے بزرگوار، دیکھئے والدین کی خدمت تو بچے کرتے ہیں، بڑوں اور بزرگوں کی خدمت بچے کرتے ہیں،
ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ہم آپ کی خدمت کیسے کریں گے؟ ہم آپ کو کیسے کھانا بنا کے دیں گے؟ ہم آپ کی خدمت کیسے انجام دیں گے؟ لہٰذا ہم آپ کے اوپر بوجھ بنے رہیں گے، ہم آپ کے اوپر بار بنے رہیں گے۔ بزرگوار نے کہا، اے میری بچی، اے میری لاڈلی، تم گھبراتی کیوں ہو؟ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم تم کو ویسے ہی پالیں گے جیسے گود میں بچوں کو پالا جاتا ہے۔ ہم تم کو ویسے پالیں گے جیسے گود میں بچوں کو پالا جاتا ہے۔ اب مومنہ، اس کے ہاتھوں کا زخم ٹھیک ہو گیا، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتی ہے، لیکن منظر یہ ہے کہ مسند عبادت ہے، کیفیت استغراق ہے، یاد الہی ہے، عشق اہل بیت ہے، اور نہیں۔ یہاں اور ان 6 برسوں میں کبھی بھی اس کی زبان پہ یہ نہیں آیا یا علی امتحان کب تک، کبھی اس نے نہیں کہا۔ فقط عشق اہل بیت، مصروف عبادت الہی، اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ ادھر سے ایک کاروان گزرا، ایک قافلہ گزرا، جس کا قافلہ سالار بہت بڑا تاجر تھا، اس نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا، وہ قافلے کے ساتھ ہی وہیں پر رکا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ اول شب سو جایا کرتا تھا اور نصف شب جگ جایا کرتا تھا، اور جگنے کے بعد میں وضو کرتا تھا، نماز تہجد پڑھتا تھا، نماز تہجد پڑھنے کے بعد میں اپنے قافلے کا تلایا پھرتا تھا، اپنے قافلے کا تلایا پھرتا تھا کہ کہیں ڈاکو شبخون نہ مار دے، کہیں چور نہ آ جائے تو ہمارے قافلے کو لوٹ کر لے جائے۔ ایک شب ایسا ہوا کہ نماز تہجد کے لیے اٹھا، نماز تہجد پڑھی، اپنے قافلے کا یہ تلایا پھر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک حجرے سے روشنی نکل رہی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر قذاب چھپے ہوئے ہو، وہاں پر ڈاکو چھپے ہوئے ہو، وہاں پر چور چھپے ہوئے ہو جو ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہو۔ یہ دبے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ اس حجرے کے قریب گیا۔ اب اس نے وہاں پر جو روزن سے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش ہو گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ مسند عبادت پر ایک پاکیزہ صورت خاتون طہارت کے حجابوں میں لپٹی ہوئی ایسے یاد خدا میں مستغرق ہے کہ یہ جو نور جو نکل رہا ہے، یہ جو روشنی ہو رہی ہے، یہ کسی چراغ کا نور نہیں ہے بلکہ اس کے چہرے سے پھوٹنے والا نور ہے۔ اب اس نے وہیں سے فوراً دعا کی، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ایسی ہی خاتون میری زندگی میں آ جائے تاکہ میں علی سے محبت کرنے والی نسل دنیا میں چھوڑ کے جاؤں۔ پوری رات